السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے اسلام میں فتویٰ کی عظمت اور مفتیان کی غفلت۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اسلام کا آغاز اور وحی کی ابتدا علم سے ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں اور پانچوں میں علم دین کی عظمت کو پیش کیا گیا۔ علم وہ دولت اور قیمتی سرمایہ ہے جس کا اہل عزت سے سرفراز ہوتا اور دونوں جہان میں سرخرو ہوتا ہے۔ علم شرعی سب سے بڑی عبادت ہے۔ امت مسلمہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک علم دین حاصل نہ کرے۔ علم دین حاصل کرنے والے طلباء اور علماء کرام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے ذیشان لوگوں کے لیے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی دعائے رحمت و مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ علماء ربانی انبیاء رحمانی کے وارث ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے اسلاف کرام مہینوں کا سفر طے کرتے رہے۔ علم دین نشر کرنے والے علماء کے لیے ان کا علم صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر انہیں برابر ملتا رہے گا۔ طلبہ علم پر ذمہ داری ہے کہ وہ باصلاحیت قابل علماء کی صحبت میں زانو تلمذ طے کریں، حصول علم میں مخلص ہوں۔ جب راسخ العلم ہو جائیں تو اخلاص کے ساتھ انہیں عام کریں۔ جو کچھ عوام کو بتائیں امانت و اخلاص اور شریعت کی پابندی کا لحاظ کریں۔ اللہ کا خوف و خشیت بحال رکھیں۔ ان پر ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاق پیش کریں۔ فقط قرآن و سنت سے لے لینا کافی نہیں، جبکہ آج سبھی کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق لینا ہوگا۔ اگر علماء اس شرط و قید کا خیال رکھیں اور امانت و دیانت کے ساتھ پہنچائیں، اللہ سے ڈریں اور فتویٰ دینے میں شرعی حکمت و مقصد مد نظر رکھیں تو امت کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ فتویٰ دینے یا دینی بات بتانے میں اپنا مخصوص فرقہ، گروہ اور تنظیم کے آراء و افکار اور عقائد و نظریات کو بالائے طاق رکھیں اور عظمت قرآن و سنت سے دل کو سیراب کرتے ہوئے لب کشائی کریں۔ سب سے نازک اور خطرناک معاملہ فتویٰ دینا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی معصیت بغیر علم کے اللہ کے متعلق بات کرنا اور دینی گفتگو کرنا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 کی روشنی میں شرک سے بڑا گناہ بغیر علم کے دین کی بات بتلانا وارد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، میں نے 120 صحابہ کرام کو پایا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتے کہ اس کا بھائی حدیث سنائے اور فتویٰ نہیں دیتے، وہ چاہتے کہ اس کا بھائی فتویٰ دے۔ ابن حسین فرماتے ہیں، بے شک تم میں سے کوئی فتویٰ دے بیٹھتا ہے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آتا تو بدری صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے۔ بھائیو، علم شرعی کو چھپانا اور اسے امانت کے ساتھ نہ بتانے پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی علمی دینی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام لگائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ سود افسوس، بعض علماء نے دین کو دنیا، شہرت، مال و زر، جاہ و منصب کے حصول، فالوورز کی کثرت اور بھیڑ اکٹھی کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کی عظمت، اس کی گرفت اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ انہیں یہ یاد نہیں کہ ہر بات اور فتویٰ کا انہیں رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ بھائیو، فتویٰ دینا ایک عظیم منصب اور اللہ کی طرف سے فتویٰ پر مہر لگانا ہے۔ فتویٰ دینے والا جنت و جہنم کے مابین ہوتا ہے۔ فتویٰ وہی دے جو اس کا اہل ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں دل مطمئن ہو۔ فتویٰ کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم نے بھی لفظ فتویٰ اور اس کے مشتقات کے اعتبار سے اس لفظ کو 21 جگہ استعمال کیا ہے۔ نیز احادیث رسول بھی شاہد عدل ہے، چونکہ فتویٰ زندگی کا ایک لازمی جز ہے جس سے مسلمان جہاں اپنی دنیاوی و دینی مسائل کو حل کرتا ہے، وہیں جدید مسائل اور نت نئے طریقے و معاملات میں بھی اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء اسلام اور وارثین انبیاء علیہم السلام نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہر زمانے میں انتھک کوشش کی ہے اور اسے سفر و حضر کا ساتھی بنایا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق صحابہ کرام کی تقریباً 130 تعداد نے اس فریضے کو انجام دے کر معاشرے کو دنیا کا سب سے عمدہ اور بے مثال معاشرہ بنا دیا۔
اور محققین علماء جن کی نظر کتاب و سنت سے ہٹتی نہیں، ان کے فتاوی بھی مسلم معاشرے پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ علماء اسلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی سعی مسعود کی، چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے 1200 فتاویٰ کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاویٰ جامع احکام اور فیصلہ کن ارشادات پر محیط ہوا کرتے تھے۔ اہل ایمان کے لیے کسی بھی صورت میں اس سے انحراف جائز نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی فتویٰ دینے میں کمال احتیاط ملحوظ رکھتے، وہ اپنی رائے کا اظہار کم سے کم کیا کرتے، اکثر مسائل میں لا اعلم اور اللہ و رسولہ عالم سے جواب دیا کرتے تھے، اور اگر جواب دیتے بھی تو ہر مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیا کرتے، اور یہی منہج سلف کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ پھر مرور ایام کے ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوئی، مسالک و مذاہب کا وجود ہوا، پھر امت اس کڑی میں مقید ہو کر تقلید شخصی میں الجھ گئی اور فرقہ پرستی میں اس قدر مبتلا ہوئی کہ فقہ و فتاویٰ میں بھی اس کا اثر دکھا، اور ہر آئے دن امت مصیبتوں میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مفتی تقلیدی لبادہ میں اس قدر ملبوس ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی اور علماء امت کے اجماع کے باوجود مخصوص ائمہ کے اقوال کی روشنی میں فتویٰ دے کر صریح طور پر دلائل شرعیہ کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں عالم نما جاہل اپنے آپ کو مفتی بن کر عوام الناس کی غلط رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ابدی ہلاک و برباد کر رہے ہیں اور اس وعید میں شامل ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے کھینچ کر نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کو قبض کر کے علم کو قبض کرتا ہے، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور پیشوا بناتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ افسوس تو اس وقت اور بھی ہوتا ہے جب کوئی نااہل شخص طاقت کے نشے، تعداد میں اضافے یا پیسے کے گھمنڈ میں آ کر سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا اور وطن عزیز کے طول و عرض میں اسے اچھال کر تعلیمات اسلامی پر اعتراض کر کے اسے بدنام کرتے ہوئے دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں۔ بسا اوقات دشمنان اسلام کے عقائد و افکار کو اسلامی دلائل سے ثابت کرنے کی ناروا کوشش کر کے اسی بھی جائز و افضل قرار دیتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ نیز موجودہ ماحول میں مستفتی کی طرف سے بھی بہت سے ایسے ناممکن سوالات پوچھے جاتے ہیں جو تا قیامت رونما نہیں ہوں گے، جسے اسلام نے قیل قال کہا کر منع فرما دیا ہے۔ دوسری طرف امام حضرات دھڑلے سے بلا سوچے سمجھے اس کا جواب دے کر عوام کی مصیبت دن بدن بڑھا رہے ہیں، جس سے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ رونما ہو رہا ہے۔ ایسے کچے مفتیان سے عوام اپنی مرضی کے فتوے لے رہی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے نظر آتے ہیں، کر لو کوئی حرج نہیں۔ فتویٰ دینے میں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فتویٰ کا اہل وہی ہوتا ہے جو قابل علماء کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے اور پھر کتاب و سنت کے نصوص کو مد نظر رکھتے اسلام کے اہداف و مقاصد کا خیال رکھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ بعض مفتیان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فتویٰ میں امت کی آسانی کا خیال رکھا جائے۔ جی ہاں، آسانی کا خیال رکھیں، لیکن قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں۔ اگر اس کی مخالفت ہوئی تو اللہ پر جھوٹ گڑھا جائے گا۔ رب نے فرمایا، جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر جھوٹ گڑھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جب تک مدینہ کے 70 علماء نے شہادت نہ دی کہ میں اس کا اہل ہوں۔ پھر فرمایا، میں نے مدینہ میں اہل علم کو پایا، جب ان سے سوال کیا جاتا تو گویا کہ موت ان پر آ پڑی ہو۔ اللہ کے واسطے اپنے علم کو قرآن و سنت اور صحیح استنباط سے مزین کریں۔ آپ وارث نبوت ہیں، پھر حق عام ہوگا، امت متحد ہو سکتی ہے اور اسلام پورے عالم میں شان و شوکت سے پھیل سکتا ہے، نیز اپنے وقار کو واپس حاصل کر سکتے ہیں اور بروز قیامت صالحین کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل والا بنائے، برے علماء کی شرانگیزیوں سے امت کی حفاظت فرمائے، خیر کی چابی اور شر کا تالا بنائے اور علماء ربانیین کی صحبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔